منسٹر صاحب حذیفہ رحمان صاحب آپ بتائیے گا دو باتیں, بڑی اسپیسیفک سوال ہے. ایک تو آج ان کے سی ایم نے بھی کہا ہے کہ بھائی آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, ہمیں اعتماد میں تو لیں. تو آپ بتائیے کہ اس بات میں ان کی کیا غلط ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, اسی صوبے میں کاروائیاں ہو رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے ٹیک می ٹو کانفیڈنس, مجھے ایکسپوجر دیں انفارمیشن کا, مجھے اعتماد میں لیں. یہ کر لینے میں کیا عرض ہے؟ فرض کر لیجئے کہ وہ بعد میں یہی کہیں گے نا کہ نہیں جناب آپ نے جو مجھے بریفنگ دی ہے مجھے اس پہ بالکل بھروسہ نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. چلو ان کا اوپینین ہوگا, ان سے ہم ڈس ایگری کریں گے, لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں مجھے اعتماد میں لو یار میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, تو اس میں کیا غلط ہے؟ اور دوسرا جو شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کل تک ہم کہہ رہے ہیں ان کے مطابق کہ کل تک ہم کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تب آپ نہیں سنتے تھے, کہتے تھے پروپیگنڈا ہو رہا ہے, آج معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. حذیفہ صاحب جی بہت شکریہ وسیم مداخلے صاحب. مجھے آپ نے 2-3 منٹ پیشنٹ آڈینس دینی ہے میں تاکہ آپ کے سامنے اور آپ کے ویور کے سامنے کچھ چیزیں رکھ سکوں. ایک تو میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, اس شہر میں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. مجھے بڑی دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے آج اس سوال کا جواب دیتے ہوئے. کبھی اس طرح کی میری کیفیت نہیں ہوئی. مشال یوسف زئی کی میں نے گفتگو سنی ہے آپ کے پروگرام, جو آپ آڈیو مجھے آ رہی تھی, جی اور ابھی شفیع اللہ جان صاحب ینگ آدمی ہیں جو باتیں یہ کر رہے تھے. انتہائی دکھ کی بات ہے کہ اتنے حساس ترین موضوعات ہیں جس پر کوئی بھی اسٹیٹ, یعنی میں ایون کہ فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں, اگر میرے پاس اس کی معلومات نہیں ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ بہت محتاط بولوں, اور صوبے کے پاس تو ویسے ہی مینڈیٹ بہت کم ہوتا ہے ان معاملات کے حوالے سے. اور آپ اس طریقے سے بیٹھ کر ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارا ایک ایسٹ ہے, وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. آپ کو برملا کہنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی جو ہے آپریشن راہ راست اور راہ نجات کی بعد یہاں سے جہنم والے ہوئے, کچھ لوگ افغانستان چلے گئے. وہ مشال صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جی انٹرنل پالیسی ہے. یعنی دکھ کا مقام ہے کہ جس ملک نے آپ کو شناخت دی ہے, جس ملک نے آپ کو شناختی کارڈ دی ہے, جس ملک نے آپ کو سینٹ آف پاکستان کا رکن بنایا ہے, جس ملک کے سینٹ کے ممبر بن کے آپ پریویلیج انجوائے کرتی ہیں, اس ملک کی ریاست کے جو بڑے ہیں, جو ریاست کے مین فورن پالیسی بنانے والے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں یا سیکورٹی ایجنسیز کے لوگوں, وہ آپ کو شواہد دکھا رہے ہیں, شواہد کی بیس پہ بات کر رہے ہیں. اس ملک کے تمام مکتبہ فکر اس بات پہ متفق ہیں. افغان طالبان کے حوالے سے دنیا کا بہترین جو جریدہ ہے وال اسٹریٹ جرنل, وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم انہیں $7.1 ارب کا اسلحہ دے کر آئے تھے, یعنی امریکی چھوڑ کر آئے تھے. وہ اسلحہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو بیچا, اور وہ گنے اور وہ جدید گوگلز جب ان کے خود کش بمبار ملتے ہیں یا یہاں پر یہ کوئی کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں خارجی, تو ان سے وہ برآمد ہوتی ہیں. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی انٹرنل پالیسی ہے. بہت دکھ کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے کہ آپ اپنی سیاست کو اس لیول پر لے گئے ہیں کہ اگر آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے کسی بات پر اختلاف ہے یا اسٹیبلشمنٹ آپ کو لاڈلا نہیں بنا رہی, تو آپ نے یہ ایک نبض دیکھی ہے کہ شاید یہ ایک کمزور موضوع ہے, تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو یہاں پر دیوار سے لگا دیں یا آپریشن کی مخالفت کرنا شروع کر دیں. یعنی اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے, میرے پاس بے شمار جواب ہے اس بات کے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان یا افغان جہاد کے بعد لوگ کہاں گئے. وہ جہاں بھی گئے آپ میرے ساتھ بیٹھ جائے کہ میں آپ کو بتا دوں گا. کسی بندے کے ساتھ ریاست نے کبھی زیادتی نہیں کی, لیکن کیا میں سکرین کے اوپر بیٹھ کر یہاں بات کروں اور وہ ہمسایہ ملک انڈیا میں دکھائی جائے, وہ امریکہ میں دکھائی جائے, وہ پینٹاگون میں ڈسکس ہونا شروع ہو جائے. یعنی اتنا آپ لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے کہ ہم اس ملک میں سیاست کریں. کبھی اس ملک میں 77 سال میں کبھی یہ نہیں ہوا, بھٹو صاحب کے اسیسینیشن کو 50 سال ہو گئے, کہ کوئی بندہ بھی اس طریقے سے نہیں. سیاستدان کی میں بات یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, اب بالکل ٹھیک ہے. برداشت ہوتی ہے. اب یہ بتائیے گا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سی ایم صاحب کہ یار میرا صوبہ ہے, میرا وزیر اعلیٰ, مجھے اعتماد میں تو لو یار, کاروائیاں کر رہے ہو تو اس میں کیا غلط ہے؟ ایک دفعہ اعتماد میں نہیں لیا, ایک دفعہ نہیں, انہیں درجنوں دفعہ اعتماد میں لیا. کب لیا سی ایم صاحب کو؟ کب اعلیٰ سطحی بریفنگ ہوئی ہے اس بارے میں؟ سارا کچھ ہوا ہے, ہوتا ہوا مجھے نہیں پتا, آف کیمرہ ہوئی ہو, مطلب آن دا ریکارڈ نہ ہوئی ہو. سی ایم صاحب سن لیں, بتا رہا ہوں آپ کو, سر بتا رہا ہوں ایکسیلنسی. سی ایم صاحب ابھی بنے ہوئے, ابھی ان کے جو ہے وہ پھولوں کے ہار ان کے گلے سے نہیں اترے تھے. کور کمانڈر پشاور خود ان کے پاس گئے تھے, اور ظاہر ہے اسی مقصد کے لیے گئے تھے. کور کمانڈر نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی ہوتی. بظاہر وہ مبارکباد اور انیشل سی ملاقات تھی. وہ شفیع جان صاحب بتائیں گے اس پہ آفیشیل ورژن, لیکن بظاہر تو ایک مبارکباد دینے کے لیے. نہیں دیکھیں, شفیع جان صاحب اللہ کرے اس کی معلومات ان کے پاس ہو پڑی, اس کے کانٹینٹ ہو پڑے ان کے پاس. وزیر اعظم ہاؤس جب وہ ملنے آئے, سہیل افریدی صاحب ایک میٹنگ میں آئے, تب بھی ان کو ساری معلومات سے آگاہ کیا گیا. بنیادی طور پر سہیل افریدی صاحب کو اگر پھر بھی کوئی کیوری ہے, ہم دینے کو تیار ہیں. چیف سیکرٹری ان کے ماتحت ہے, آئی جی ان کے ماتحت ہے. کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے, یہ کوئی بھی ٹروپس موو کرتے ہیں, ان کی گورنمنٹ کو مکمل پتہ ہوتا ہے.
انہوں نے کہا بار بار ہمیں کہ مذاکرات کرنے ہیں. ادھر سے ہمارے ہمسایہ ممالک نے بھی کہہ دیا, برادر ممالک نے, ہم نے پھر مذاکرات بھی کیے جا کر, آپ کے سامنے ٹرکی میں مذاکرات ہوئے. Let Shafi Jan Sahab respond to this one because he's the most relevant person in this. He's the spokesperson of the CM. موجود تھا اس کے اندر. ہاں اچھا, میں اس پہ آتا ہوں,